بچو ہیں۔ اللہ نے اپنی بات وضاحت کے ساتھ بتا دی۔ حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دیا گیا، معاملہ قتل کا صلیب کا ان پر مشتبہ رہا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صلیب دیا، قتل کیا، خود اختلاف میں ہیں، خود ان کو شک ہے کہ کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ کوئی علم نہیں ان کے پاس، الا اتباع الظن، اپنے اٹکل پچو کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بعین ہی جو اقتباس ہے وہ ایک اٹکل پچو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی بھی دلیل نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہیں ملتا، اٹکل پچو ضرور ہے۔ دوسری بات جو یہ کر دی گئی کہ بار بار موت کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اس اقتباس میں ہم نے یہ دیکھا، ایک جگہ دکھا دیں کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں، میرے بھائی میں مان جاؤں گا۔ ایک جگہ بھی نہیں ہے قرآن میں، حدیث میں کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں، ایک جگہ بھی نہیں، اشارہ بھی نہیں ہے، موت کا اشارہ بھی نہیں ہے، بلکہ احادیث کا انبار ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، واپس آئیں گے۔ یہ صادق المصدوق نے بتایا وحی پا کر اللہ سے۔ اب باقی جتنی بھی باتیں ہیں میرے بھائی بڑا زبردست ہے، دیکھو اللہ کی سنت رہی ہے، اللہ نے یہ کر دیا ہے، اللہ نے بتایا کہ میں نے کس طرح سے بچایا ان کو، وہ بھی بتایا، بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے بتا دیا۔ تو میرے محترم بھائی، جس طرح سے یہودیوں نے اٹکل پچھو اپنے بنا کر ایک عقیدہ گڑھ لیا، ویسے جتنی بھی باتیں ہیں کسی کی بھی ہوں، وہ قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہیں۔ قرآن اور حدیث مصداق نہیں ہے ان باتوں کا، بلکہ قرآن و حدیث واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ نہ قتل ہوا نہ صلیب پر چڑھائے گئے، بلکہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان کو خود شک ہے اپنی ان باتوں پہ۔ جو بات یہ اقتباس آپ پڑھی ہے یہ بھی ایک شک والی بات ہے، یہ بھی ایک اٹکل پچو ہے، جس طرح سے ان کی باتیں شک والی ہیں اور وہ شک میں تھے۔ جو لوگ مانتے ہیں احمدیت میں وہ بھی اس باتوں میں شک پر ہے، میرا دل جانتا ہے، گواہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو کوئی چیز ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں، لیکن ہاں چلو جس طرح سے چلنا ہے چلو، بس اتنا ہی کہنا ہے بھائی۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ احمد اپل صاحب، جی احمد اپل صاحب آپ موجود ہیں جناب؟ جی احمد صاحب میرے خیال میں موجود نہیں ہیں، تو ٹو سیکر بھائی آپ موجود ہیں؟ جی میں سن رہا تھا، اچھا بات تھوڑی لمبی ہوگی، میں تھوڑا غنودگی میں چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں یہ طارق چوہان صاحب نے جو حضرت مسیح مولا اسلام کا اقتباس پڑھا تھا، اس پہ ذات اسکانی صاحب نے جو بات کی ہے، پھر آپ غنودگی میں تھے، سنا ہے یا نہیں یہ بتا دیں۔ جی میں نہیں سن سکا۔ اچھا چل پھر ایک منٹ ٹھہریے گا جی۔ ٹو سیکر بھائی آپ موجود ہیں؟ جی سنا ہے جناب آپ نے اس کا جواب پیر صاحب نے جو جی پیر صاحب کا جو میں نے طارق چوہان صاحب کا جو انہوں نے پڑھا تھا وہ سنا تھا، جی تو اس کے بعد پیر صاحب نے کیا کہا اس پہ؟ چلے ٹھہر جائیں پھر آپ، کیونکہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اب یاس صاحب ہیں، انہوں نے میرے خیال ہے سنا ہے پہلا اقتباس بھی، اور اس پہ جواب جو پیر صاحب کا ہے وہ بھی سنا ہے۔ جی یاز احمد صاحب۔ جی دیکھیں، پیر صاحب نے کہا کہ جی اٹکل پچو ہے، یہی کہا انہوں نے کہ جی ایک آپ اندازہ لگا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ حضرت مرزا صاحب کا یہ اقتباس ذرا اس کا ایک جسے کہتے ہیں نا نچوڑ لیں، تو نچوڑ میں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بھئی سارے انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں، کئی انبیاء بلکہ، ان کے ساتھ مشکلات نہ آئیں، لیکن ان مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حل کیا کہ مخالفوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ جی حضرت ابراہیم کو آگ سے جدا نہیں کیا، وہیں ان کا انتظام کر دیا۔ حضرت یوسف کے لیے وہ کنواں ہی محفوظ بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درمیان میں سے ہی نکل گئے۔ جی یعنی ایک سنت ایک بیان کر رہے ہیں کہ آپ دیکھو جب انبیاء پہ ایسا کوئی ٹائم آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رہ کے ہی ہر چیز کی ہے، یہی وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس
سارے اس کو چھوڑ کر اب آپ ایک بالکل اچھوتی مثال قائم کرنے کی کوشش کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کہ جی کسی بندے پہ ان کی شکل پڑ گئی، وہ بندہ ان جیسا ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا پیر صاحب نے کہ جی قرآن میں کوئی اشارہ بھی نہیں ہو۔ بھائی کتنی آیات ہیں یار جو کہہ رہی ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں۔ یا صاحب ابھی ادھر نہ جائیں پلیز، اچھا چلیں ادھر نہیں جاتے، ادھر نہیں ادھر جاتے، نہ ٹھیک ہے جائیں نا؟ جی۔ بات جو جی ہو رہی ہے نا یہ شاید مین جو ورڈ ہے نا جس پہ میں نے بات کی، سلبو جو ورڈ، یہ ایک دوست ابھی سوال بھی کر رہے تھے۔ دیکھیں ایک پروسیس جب کمپلیٹ ہوتا ہے نا تب آپ کہتے ہیں، اگر کسی بندے کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے اور پھندا ٹوٹ جائے اور بندہ بچ جائے تو آپ کہیں گے نہیں اسے پھانسی نہیں ہوئی، جبکہ آپ نے لٹکایا تو تھا اپنی طرف سے۔ جی جی تو یہ کتا ہے، یہ اس طریقے سے ہے۔ اور یہ دیکھیں میرے پاس اس وقت عربی کے وہ گرامر کے وہ قاعدے نہیں ہیں، نہ ہی میں عربی زبان کا ماہر ہوں، لیکن اس بات پہ بھی میری ڈسکشن ہوئی ہے کہ سلبو ورڈ جو ہے یہ ایک پورے پروسیس کا نام ہے۔ جب ایک پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ ہاں سلبو ہے۔ جی جی اور دیکھیں اسی آیت کو، جو یہ آیت پیش کرے نا سورۃ النساء 158 یا 158 جو بھی ہے، تو اس میں آپ دیکھو تو قتل کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہے، کیونکہ قتل کا لفظ آگے جا کے پھر آ رہا ہے کہ نہیں قتل تو کر ہی نہیں سکے بھائی تم اسے، تم لوگ اس کی جان نہیں لے سکے، ختم، فنشڈ، بات ختم۔ ایک طرف کہہ دیا کہ ہاں تم زن کی پیروی کر رہے ہو، اٹکل پوچھو کر رہے ہو، جو بھی ہے وہ کر رہے ہو، لیکن قتل بہرحال نہیں کر سکے تمہارے اس سے ہم نے اسے بچایا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ بھئی بچایا کیسے ہے وہ بھی علیحدہ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بات یہ ہے ابھی ہمارا نا پینل مکمل ہے، جس دوست کا یہ سوال ہے وہ بھی موجود ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے پیر صاحب بھی موجود ہیں۔ تو اگر اس دوبارہ کمال عطیہ بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، انور وان صاحب بھی آئے ہیں، تو اگر وہ یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں جی دوستو، سورۃ النساء کی جو آیت ہے ہمارے مطابق 157 اور 157 اور ہمارے مطابق 158 بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس آیت پہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس آیت پہ انہوں نے اپنا فہم دیا ہے وہ اقتباس پڑھ کے اس کے بعد آگے بات چلا رہے ہیں۔ ابھی میں دوبارہ ایک دفعہ میں درخواست کرتا ہوں کہ سارے دوست جو ہیں وہ اس اقتباس کو ایک دفعہ دوبارہ سن لیں اور اس پہ بات جو ہے نا وہ سارے دوست کریں، تاکہ ہمارے یہ اس دوست نے بار بار، یہ طلعت آفتاب صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ بار بار یہ میرے پاس آ کے بھی سوال رکھا ہے کہ یہ آپ کس طرح یہ لیتے ہیں شبہ لہم کا، یہ مطلب آپ کیسے نکالتے ہیں؟ تو اس پہ ذرا تھوڑی تھوڑی بات کریں گے، لیکن ایک دفعہ ابھی دیکھیں وہ پہلی اقتباس جو ہے کچھ دوستوں نے نہیں سنا تھا، ابھی دوبارہ پیر اسقانی صاحب نے اس پہ جب بات کی ہے تو ہمارے کچھ دوست وہ بھی نہیں سن سکے، تو ایک دفعہ میں دوبارہ ذرا رپیٹ کروں گا، تو میں دوستوں کو صرف درخواست کروں گا کہ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، تاکہ وہ طلعت آفتاب صاحب بھی اس کو سن لیں جن کا یہ سوال ہے۔ تو طارق چوہان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دیں۔ جی طارق چوہان صاحب آپ موجود ہیں؟ اب طارق چوہان صاحب جنہوں نے پڑھنا ہے وہ موجود نہیں ہے، تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی آپ پڑھ دیں، توسیق بھائی آپ پڑھ دیں، بہت شکریہ۔ جی باقی دوست جو ہے ذرا سن لیجئے گا، پھر بعد میں نہ کہیے گا کہ میں نے سنا نہیں ہے۔ جی طلعت آفتاب صاحب آپ ذرا خاص طور پر آپ موجود ہیں؟ جی طلعت جی بھٹی صاحب میں موجود ہوں، سر یہ ذرا سن لیجئے گا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ جی توسیق صاحب۔ لیکن بعض نادانوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ اس آیت قرآن شریف میں یعنی وما قتلوہ ہو وما صلبوہ ہو ولیکن شبہ لہم
میں لفظ شبہ سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو سولی دیا گیا، اور وہ خیال نہیں کرتے کہ ہر ایک شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ بس اگر کوئی اور شخص حضرت عیسیٰ کی جگہ سلیب دیا جاتا تو سلیب دینے کے وقت زور و شور مچاتا کہ میں تو عیسیٰ نہیں ہوں، اور کئی دلائل اور کئی امتیازی اصرار پیش کر کے ضرور اپنے تئیں بچا لیتا، نہ یہ کہ بار بار ایسے الفاظ منہ پلاتا جن سے اس کا عیسیٰ ہونا ثابت ہوتا۔ رہا لفظ شبہ لہم، سو اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو سمجھے گئے ہیں، اور نہ ان معنوں کی تائید میں قرآن اور احادیث نبویہ سے کچھ پیش کیا گیا ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ موت کا وقوع یہودیوں پر مشتبہ کیا گیا، وہ یہی سمجھ بیٹھے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، حالانکہ مسیح قتل ہونے سے بچ گیا۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس آیت میں شبہ لہم کے یہی معنی ہیں، اور یہ سنت اللہ ہے۔ خدا جب اپنے محبوبوں کو بچانا چاہتا ہے تو ایسے ہی دھوکے میں مخالفین کو ڈال دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار سور میں پوشیدہ ہوئے تو وہاں بھی ایک قسم کے شبہ لہم سے خدا نے کام لیا، یعنی مخالفین کو اس دھوکے میں ڈال دیا کہ انہوں نے خیال کیا کہ اس غار کے منہ پر عنکبوت نے اپنا جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، بس کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں آدمی داخل ہو سکے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں جو قبر کی مانند تھی 3 دن رہے، جیسا کہ حضرت مسیح بھی اپنی شامی قبر میں جب غشی کی حالت میں داخل کیے گئے 3 دن ہی رہے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو یونس پر بزرگی مت دو۔ یہ بھی اشارہ اس مماثلت کی طرف تھا کہ غار میں داخل ہونا اور مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونا، یہ دونوں واقعہ باہم ملتے ہیں، بس نفی تفصیل اس وجہ سے ہے، نہ کہ ہر ایک پہلو سے۔ اس میں کیا شک ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یونس سے بلکہ ہر ایک نبی سے افضل ہیں۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سنتوں اور عادتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب مخالف اس کے نبیوں اور ماموروں کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے ہاتھ سے اس طرح بھی بچا لیتا ہے کہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو ہلاک کر دیا، حالانکہ موت تک اس کی نوبت نہیں پہنچتی، اور یا وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، حالانکہ وہیں چھپا ہوا ہوتا ہے اور ان کے شر سے بچ جاتا ہے۔ بس شبہ لہم کے یہی معنی ہیں، اور یہ فکرہ شبہ لہم صرف حضرت مسیح سے خاص نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تب بھی یہ عادت اللہ ظہور میں آئی۔ ابراہیم آگ سے جدا نہیں کیا گیا اور نہ آسمان پر چڑھایا گیا، لیکن حسب منطوق آیت قلنا یا نارو کونی بردن، آگ اس کو جلا نہ سکی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام بھی جب کنویں میں پھینکا گیا آسمان پر نہیں گیا بلکہ کنواں اس کو ہلاک نہ کر سکا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا پیارا فرزند اسماعیل بھی ذبح کے وقت آسمان پر نہیں رکھا گیا تھا بلکہ چھری اس کو ذبح نہ کر سکی۔ ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاصرہ غار ثور کے وقت آسمان پر نہیں گئے بلکہ خون خوار دشمنوں کی آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکیں۔ اسی طرح مسیح بھی صلیب کے وقت آسمان پر نہیں گیا بلکہ صلیب اس کو قتل نہیں کر سکا۔ غرض ان تمام نبیوں میں سے کوئی بھی مصیبتوں کے وقت آسمان پر نہیں گیا، ہاں آسمانی فرشتے ان کے پاس آئے اور انہوں نے مدد کی۔ یہ واقعات بہت صاف ہیں اور صاف طور پر ان سے ثبوت ملتا ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر نہیں گئے اور ان کا اسی قسم کا رفع ہوا جیسا کہ ابراہیم اور تمام نبیوں کا ہوا تھا، اور وہ آخر وفات پا گئے۔ اس لیے آنے والے مسیح اسی امت میں سے ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا تا دونوں سلسلہ یعنی سلسلہ موسویہ اور سلسلہ محمدیہ اپنے اول اور آخر کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مطابق ہوں۔ بس ظاہر ہے کہ جس خدا نے اس دوسرے سلسلے میں مسیح موسیٰ سے ابتدا کیا، اس سے صریح اس کا ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سلسلے کو مسیح پر ختم کرے گا، جبکہ اس نے فرما دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیح موسیٰ ہے، اور یہ تمام سلسلہ خلافت موسویہ کا مشابہ ہے، تو اس میں کیا شک رہ گیا کہ سلسلہ کا خاتمہ مسیح پر چاہیے تھا۔ آگے پھر دوسرا مضمون۔ جی بس ٹھیک ہے۔ اچھا جی طلع آفتاب بھائی آپ نے سنی ہے؟ جی بھٹی صاحب میں نے سنی ہے یہ بات۔ اصل میں کوسچن جو تھا نا، وہ کوسچن یہ تھا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ،
یہاں پہ جو نفی ہے وہ صلیب کی بھی نفی ہے اور قتل کی بھی نفی ہے. اگر جو آپ کا پوائنٹ ہے اس پہ غور کیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھایا لیکن قتل نہیں کیا، جبکہ قتل کی نفی پہلے ہو رہی ہے. آپ بات کو پلیز سمجھیے گا ذرا. قتل کی نفی پہلے ہو رہی ہے وما قتلوہ، کہ قتل تو نہیں کیا. آگے پھر صلیب کی نفی ہو رہی ہے کہ صلیب پر بھی نہیں چڑھایا. اس سے آگے جو بات ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شبہ میں ڈال دیا گیا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، کہ جو لوگ بھی اختلاف کر رہے ہیں وہ اپنی ظن کی پیروی کر رہے ہیں لاتباع الظن. تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بھی، چاہے وہ احمدی فرقے سے تعلق رکھتا ہو یا پھر مسلمان کا کوئی معلم ہو، کوئی جو ہے وہ شیخ الحدیث ہو، کوئی بھی جو ہے وہ صاحب ہوں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، تو اس کے بعد وہ جو بھی اپنا فہم پیش کرتا ہے اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، چاہے وہ مرزا صاحب ہی کیوں نہ ہو. ابھی جو ٹروتھ سیکر صاحب نے بات کی اس کے اندر آپ کو مرزا صاحب کی اپنی گفتگو نظر آئے گی، قرآن و حدیث سے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اس کے حوالے سے. انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر، انہوں نے اپنی رائے دی ہے، انہوں نے قرآن و حدیث سے کوئی بات نہیں کی. مجھے تو یہ بات سمجھ آئی ہے. چلیں ٹھیک ہے. آپ کو جی کمال آتے بھائی آپ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم، میں موجود ہوں. میں تھوڑی سی شرکت کر سکتا ہوں. میں اصل میں تھوڑا مصروف بھی ہوں کام کے سلسلے میں. اگر اجازت دیں تو میں 1-2 منٹ اس پہ عرض کر دیتا ہوں. پھر یہ ہمارے دوست سارے ہی ماشاءاللہ عالم بیٹھے ہیں یہاں پہ. یہ اپل بھائی ہیں، یاز بھائی ہیں، انور بھائی ہیں، ٹروتھ سیکر ہیں. تو اجازت ہے مجھے اس پر بات جی جی کرنے کی؟ جی ضرور کریں. دیکھیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ٹروتھ سیکر بھائی کی کسی کو آواز آ رہی ہے؟ جی نا. میں کمالات بھائی کی آواز نہیں آ رہی. ہاں کمال آتے بھائی کی میں آواز تو نہیں آ رہی نا؟ نہیں بالکل نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں ابھی آئی ہے. ابھی آئی ہے؟ اٹیچ کر رہے ہیں یہ تو نیچر تو الگ کر رہے ہیں. 2 طریقوں سے غیر طبی طور پر مارے جانے کی نفی فرما رہا ہے. یہ میری بات غور سے سننی ہے صاحب نے. میں غیر طبی طریقے استعمال کر رہا ہوں. لفظ قتل نہیں ہوتا جس میں حادثہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہاں قرآن شریف نے 2 طریقوں سے غیر طبی جو طریقے سے موت مارنے کی کوشش کی جاتی تھی وہاں پہ اس کی نفی کی ہے. دیکھیں قتل جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے. کسی کو آپ زہر دے کر بھی قتل کر سکتے ہیں، تلوار سے بھی اس کی گردن اڑا کے اس کو قتل کر سکتے ہیں، کنویں میں گرا کے اس کو قتل کر سکتے ہیں، گھوڑے کے ساتھ 2 ٹانگوں کو باندھ کے مخالف سمت میں دوڑا کے اس کو قتل کر سکتے ہیں. یہ ساری قتل کی قسمیں ہیں، اور اس میں ایک خاص قسم جو ہے وہ صلیب کے ذریعے بھی قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس وقت اس پہ آپ جو ہے اہل جو جن کو تاریخ کا علم ہے، جن کو ببلیکل جو ہے ریفرنسز کا پتہ ہے، ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس پر بھی مرزا صاحب علیہ السلام نے جو ہے وہ قلم اٹھایا ہوا ہے کہ اس وقت 2 طریقے مروج تھے قتل کرنے کے. کسی کو وہ صلیب ہی کہلاتے تھے کہ 2 طریقے تھے. اس میں ایک میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے قتل کر دیتے تھے، پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے صلیب پر چڑھایا جاتا تھا. ایک یہ طریقہ تھا کہ پہلے اس کو صلیب پر چڑھایا جاتا تھا، اس کو پانی وغیرہ سے محروم رکھا جاتا تھا، کیلیں ٹھوکی جاتی تھی، اور کئی دن وہاں پہ اس کو لٹکایا رہنے دیا جاتا تھا. اور پھر جب وہ اترتا تھا تو اتنی دیر میں وہ مار ہی جاتا تھا. تو اگر بچ بھی جاتا تھا تو اس کے آخر میں اس کی ٹانگیں توڑی جاتی تھی، جس کی وجہ سے پھر اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے
دونوں طرائق کا جو ہے دونوں طریقین جو ہیں ان کی نفی فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ما صلبوہ جو ہے اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ صلیب دیا ہی نہیں گیا، یہ عربی لغت کے اعتبار سے ہی غلط ہے، کیونکہ صلبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخصوص طریقہ جس سے صلیب دے کر کسی کی جان لی جائے۔ قرآن شریف میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، میں کیونکہ اس وقت کام پہ ہوں ورنہ میں وہ آیات پڑھتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو تھا